اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام مخلوقات کو رزق فراہم کرتا ہے۔ رزق میں پانی، ہوا، آکسیجن اور زندگی گزارنے کے لیے تمام وسائل ایک اپنے مخصوص نظام کے تحت مخلوق کے تقاضے کے بغیر فراہم کرتا ہے۔ اس دنیا میں ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کا جو رشتہ ہے اس کی جو ابتدا ہے وہ ایک ماں اور ایک باپ سے ہوئی۔ ایک ماں اور ایک باپ حضرت آدم جو ہمارے بڑے ابا ہیں، اور حضرت حوا جو ہماری بڑی اماں، ان کی جب نسل چلی اور نسل بڑھتی گئی تو زمین کے اوپر اولاد نے اپنے لیے الگ الگ ٹھکانہ بنایا۔ جو لوگ اس علاقے میں پہنچے اور رہائش اختیار کی جہاں سورج کی تپش زیادہ تھی، یہ زیادہ ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں کا رنگ کالا ہو گیا، اور جہاں سورج کم نکلتا ہے، سردی زیادہ ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں کا رنگ سفید ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ اور جہاں برسات کا موسم زیادہ ہوتا ہے، حبس زیادہ ہوتا ہے، وہاں رنگ میں سفید، کالے، سانولے لوگ پیدا ہوئے۔ لیکن بنیادی طور پر ہماری اصل آدم اور حوا ہے۔ اگر آدم اور حوا کا تذکرہ نہ کیا جائے تو سوال یا نشان یہ بن جاتا ہے کہ ہماری اصل کیا ہے۔ ہم نسلی اعتبار سے کیا ہے؟ بیل سے اور گائے سے اس کی نسل چلتی ہے، پرندوں سے ان کی نسل چلتی ہے، یعنی ہر گائے اور بیل کا کوئی بابا آدم ضرور ہے جو پہلے دن پیدا ہوا۔ اسی صورت سے ہر آدمی کے اصل باپ آدم اور اصل ماں حوا ہے، اور ان کی اولاد میں جب اضافہ ہوا تو نسل در نسل بڑھتی چلی گئی۔ یہ بات ایسی ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری اس لیے ہے کہ ہماری اصل کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو کیوں تخلیق کیا گیا؟ ہمارے باپ کو جو علوم سکھائے گئے ہیں ان کا ورثہ اولاد کو ملا یا نہیں ملا؟ اب یہ بات یہ سامنے آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کا ورثہ کیا ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی، انجیل بائبل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، صحائف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن کریم
جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ان تمام کتابوں میں نوع انسانی کو یعنی آدم و حوا کی اولاد کو یہ بتایا گیا ہے کہ آدم جب پیدا ہوئے تو ان کی فضیلت کس بنیاد پر ہے۔ ان کی تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ 1,24,000 پیغمبر بتائی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو علوم عطا کیے ان علوم کو جاری رکھنے کے لیے اور آدمی کی پوری نسل کو سمجھانے کے لیے جو علوم اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے نازل کیے، جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں ان کتابوں کا تو ہمیں یہ راستہ ملتا ہے جو سیدھا راستہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ نے پیغمبر بھیجے اور وہ پیغمبر ان علوم کو لے کر آئے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی کہ اللہ نے کہا روشنی اور روشنی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں وجود کا جو سبب بنا وہ اللہ کا حکم ہے جو روشنی ہے، اور اسی حکم کو 1,24,000 پیغمبروں نے مسلسل دہرایا، اور ہر پیغمبر نے یہ فرمایا کہ ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے، ہم سے پہلے ہمارے بھائی پیغمبر رسول جو بتا چکے ہیں ہم وہی بتا رہے ہیں، اور جو لوگوں نے جو اس میں اپنی عقل سے اس کے معنی میں رد و بدل کر دیا ہے اس کو صحیح کرنے ہم آئے ہیں۔ ہم سب 1,24,000 پیغمبر جو روایت کیے جاتے ایک ہی بات کو دہرا رہے ہیں کہ اللہ خالق و مالک ہے، ایک ہے، ہر ضرورت سے ہر شے سے بے نیاز ہے، مستغنی ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں اور اللہ کسی کا باپ نہیں، اللہ کا کوئی خاندان نہیں، بس اللہ اپنی ذات میں ایک ہے۔ اس ایک نے جو کسی کا بیٹا نہیں، جو کسی کا باپ نہیں، جس کا کوئی کنبہ برادری نہیں، جو ایک سے دو نہیں، واحد ایک ذات واحد ہے، وہ اللہ ہے۔ اس اللہ تعالی نے اپنے مشن کو چلانے کے لیے پیغمبر بھیجے، اور دو باتیں بنیادی طور پر بتائی گئی۔ ایک وہ جو انسان کے لیے فائدے مند ہے، اللہ کے لیے پسندیدہ ہے، ایک راستہ وہ ہے جس میں مخلوق نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم عدولی کی، اللہ سے بغاوت کی آسمانی کتابوں میں اور قرآن کریم میں
اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم الاسماء سکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو خالقیت کی صفات ہے ان کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں وہ بغاوت کریں گے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ شیطان سے دور رہیں گے۔ تو محترم بزرگوں اور اس اجلاس میں شریک ہونے والے تمام کرم فرما حضرات و خواتین، جب ہم اپنے خاندان کو، شجرہ نسب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمارا باپ آدم علیہ السلام ہے اور ہماری پہلی ماں اماں حوا ہے، اور ہم سب ابا آدم اور اماں حوا کی اولاد ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، اب اس کو دنیا میں دو رخوں میں زندگی بسر کرنی ہے۔ زندگی کا ایک رخ وہ ہے جو بغاوت ہے، سرکشی ہے، ظلم و جہالت ہے، اور وہ شیطانی علم ہے، ابلیسی علم ہے۔ اور ایک وہ علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کا علم ہے۔ میرے کرم فرما حضرات یہاں تشریف فرما ہے، میں سب کو سلام کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب اس بات کو سوچیں، سمجھیں، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ یہی میرا پیغام ہے کہ ہم سب بہن بھائی ہیں، ہم سب بہن بھائی ہیں۔ آسمانی کتابوں میں ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، متحد ہو کر، اکٹھے ہو کر، اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، اور اپنے باپ آدم کا ورثہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ بغاوت نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، خوش رہے۔ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، ہر آسمانی کتابوں میں یہ آیت آپ کو ملے گی کہ اس جنت میں رہو، خوش ہو کر کھاؤ پیو جہاں سے تمہارا دل چاہے۔ اب یہی صورت ہے، ایک جنت ہے بھائی، ایک دوزخ ہے۔ اگر ہم نے فرما برداری کی تو جنت ہمارا وطن ہے، ہم سب وہاں چلے جائیں گے۔ اگر بغاوت کی تو شیطان کا جو حشر ہوگا وہ ہمارا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں سب کو میری طرف سے مبارکباد، اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، عزت دے، ترقی دے، علم کے دروازے زیادہ سے زیادہ کھلے، اور اللہ سے آپ کو قربت نصیب ہو، وہ قربت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے قربت تھی، وہ قربت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے تھی، وہ قربت جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کو اللہ سے تھی، اور جو قربت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ آپ سب لوگ یہاں آئے، مجھے بہت خوشی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ بیماری کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں گا،
اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ سے آدم و حوا کے رشتے سے، چونکہ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا دوست ہوں، آپ سب میرے دوست ہیں، میں آپ کے کنبے کا ایک فرد ہوں، آپ سب میرے کنبے کے افراد ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، باتیں کروں گا، خوش ہوں گا، اور اس بات کا انشاءاللہ مظاہرہ ہوگا کہ ہم سب ایک باپ آدم ایک ماں حوا کی اولاد ہیں۔ آپ سب لوگوں کو مبارکباد، سب کو شکریہ، اور سب کے لیے میری نیک تمنا ہے۔ السلام علیکم۔